عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ۔ عرفہ وہ دن ہے میرا عزیزوں جو جہنم سے آزادی کا دن ہے، اور اس دن کا ایک روزہ 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ حدیث میں آتا ہے بندے کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے 1 سال وہ جو گزر چکا اور 1 سال وہ جو آگے آئے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، آگے جو 365 دن آنے والے ہیں ان 365 دن کے گناہ معاف۔ پھر بھی اگر ہم عرفہ کے دن کا روزہ نہ رکھیں، اللہ کی قسم ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اللہ دینے میں لگا ہوا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کریں، جب یہ سن رہے ہیں تو اب کوشش کریں عرفہ کے ایام، ذو الحجہ کے ایام کو قیمتی بنائیں، رمضان سے زیادہ اس کو اہمیت دیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1162، آپ سے نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور عرفہ ہی وہ دن ہے میرے عزیزوں جس میں اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کے لیے جہنم کی جگہ جنت کا ٹکٹ ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، ان کی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ اور اس صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3288، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی بھی دن میں، پورے سال کے کسی بھی دن میں لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنا اللہ عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے۔ اتنا اللہ خوش ہوتے ہیں حاجیوں کے عمل سے اور قربانیوں سے۔ یہ دن میرا عزیزوں اللہ سے لو لگانے کا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا دن ہے، سچی توبہ کرنے کا دن ہے، گناہوں پر رونے کا دن ہے، آنسو بہانے کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی بہاریں، مغفرت کی بہاریں اللہ لٹا رہا ہوتا ہے کہ بندہ بس میرے قریب آ جائے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے عرفہ کے دن بندوں کو اپنا قرب خاص عطا فرماتے ہیں، یعنی ایک خاص قرب اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو اللہ کی پکی دوستی مل جائے، اللہ کا خاص قرب ملے جو اللہ اولیاء اللہ کے دلوں میں نازل کرتا ہے، تو آپ ان 10 دنوں کو قیمتی بنائیں، گناہوں سے بچیں۔ اور عرفہ ہی میرے عزیزوں ایک ایسا عظیم دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو حاجیوں کو کہ انہوں نے جو ہے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مٹی سے گرد آلود ہیں، ان کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ جو میں نے پابندی لگائی اپنے بندوں پہ کہ ان کو کنگھی نہیں کرنی، خوشبو نہیں لگانی، صرف 2 کپڑوں میں ان کو 4 سے 5 دن اور رات گزارنے ہیں۔ میرے بندوں نے دیکھو وہ کر دکھایا جو میں نے کہا، اور پھر دوسری طرف میرے بندوں نے میرے لیے قربانی کری، اللہ خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8039، کہ اللہ تعالیٰ اہل عرفہ پر آسمان والوں کے سامنے فرشتوں کے سے فخر فرماتے کہ یہ دیکھو یہ میرے خاص بندے ہیں۔ اس دن وہ لوگ جو عرفہ والے دن اللہ سے لو لگا رہے ہوتے ہیں اور قربانی کے لیے جانور بھی انہوں نے خریدے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں، جیسے حاجیوں نے بال نہیں کاٹنا، ناخن نہیں کاٹنا، ان کی مشابہت اختیار کری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کن کے لیے؟ جو حاجیوں کی طرح گناہوں سے بچتے ہیں کہ یار حج میں تو ہم گناہ نہ کریں، ہم قربانی کر رہے ہیں اور گناہ کرتے رہیں، ہمیں وہ خاص قرب نہیں ملے گا۔ اس کو ذہن میں رکھیں اور یاد رکھیں عرفہ کا دن، 9 ذو الحجہ کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اس دن اللہ لاکھوں لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ لوگوں کو جو ہے جن کا رزق تنگ ہو چکا ہوتا ہے، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، گھر میں تنگی پریشانیاں ہوتی ہیں، اللہ کی قسم جو سچے دل سے مانگتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ جو ہے اس کی ہر مراد کو پورا کرتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ حرام پیٹ میں نہ ہو اور سچے دل سے دعا کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے خیر الدعاء، کہ سب سے بہترین دعا وہ کون سی ہے؟ دعاء یوم عرفہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، کہ جو عرفہ کے دن دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ عرفہ ہی وہ دن ہے جس میں دین کی تکمیل ہوئی۔ عرفہ صرف حج کا دن نہیں ہے، مثلا اسلام کی تاریخ کا عظیم ترین دن ہے۔ اس دن اللہ نے دین کو مکمل فرمایا، اپنی نعمت پوری کری اور اسلام کو قیامت تک
पसंदीदा करार दिया। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। ये आरफा में ये आयत उतरी, व अतममतु अलैकुम निअमती, और तुम पर अपनी नेमत, यानी दीन जो अल्लाह ने मुकम्मल किया वो नेमत मुकम्मल कर दी। एक यहूदी ने जब ये आयत सुनी एक सहाबी के ज़बान से तो कहा हमें ये दिन मिलता तो हम इस दिन हम ईद मनाते। हमारी खुशी देखने जैसी नहीं होती कि जिस दिन हमें दीन मुकम्मल मिल गया, जो आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होता रहा। तो मेरा अज़ीज़ों बड़ा मुबारक दिन है, और ये दिन शैतान की ज़िल्लत का दिन है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 3 दफ़ा शैतान ने बहकाने की कोशिश करी, उन्होंने 3 दफ़ा उसको कंकरियाँ मारी। आप सल्लल्लाहु की इत्तिबा में 1500 साल से लोग उस जमरात पे शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। वो उसकी ज़िल्लत का दिन है कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने में नाकाम रहा। इस दिन अल्लाह लाखों लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। जो बंदे तौबा कर रहे होते हैं उनको जहन्नम से आज़ादी मिल रही होती है। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। गौर से इन अल्फाज को सुने। मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है, हदीस नंबर 982। फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शैतान किसी दिन इतना ज़लील नहीं होता, इतना रुस्वा 365 दिन में कभी नहीं होता, इतना अपने आप को वो हकीर नहीं जानता जितना आरफा के दिन उसको ज़िल्लत मिलती है। क्यों? लोग अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, अल्लाह खुश हो रहा है, मग़फ़िरत का ऐलान हो रहा है, तो ये दिन शैतान की ज़िल्लत का दिन है। आप सब ने ख़ास तौर पर इस दिन ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत की तालीम दी। फरमाया कि तो इस दिन तुम ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कसरत से पढ़ो। और उस दिन आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि आरफा के दिन सबसे बेहतरीन जो कलमा है, जो मैंने और मुझसे पहले तमाम अंबिया ने पढ़ा, यानी वो कलमा जो हज़ारों नबियों ने पढ़ा, फरमाया वो कलमा पढ़ो। ये आरफा के दिन सबसे बेहतरीन कलमा है। वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आपने आरफा का रोज़ा रखा, कुर्बानी की भी नियत है, ज़िक्र भी कर रहे हैं, गुनाहों से भी बच रहे हैं, तो कसरत से ये कलमात पढ़ें। और इसका सबसे बड़ा रुकन आरफात में ठहरना है। ये तिरमिज़ी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हज आरफा, हज तो आरफा ही है। तो ये हज का आरफात में ठहरना ये अहम रुकन है। जिसने ये रुकन नहीं अदा किया उसका हज ही नहीं होगा। और आरफा वो दिन है जिसमें अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। बड़े बड़े गुनाहगार भी अगर सच्चे दिल से तौबा कर लें, 60 साल तक शराब पीता रहा बंदा, जिना करता रहा, अगर सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, लोगों का जो हक़ मारा उनका हक़ वापस कर देता है, या सच्ची नीयत कर लेता है, वो दिन समझ लो उसकी ज़िंदगी का सबसे कीमती दिन बन गया। तो मेरे अज़ीज़ों, गौर से यह नसीहत सुने, क्या पता ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी आरफा हो। 1 हफ़्ता बाकी है, क्या पता अगले साल हम ज़िंदा भी ना हो। हमारे एक दोस्त पिछले साल हमारे साथ थे, इस साल हमारे साथ नहीं है। इसलिए इस दिन को गुनाहों में गुजारना, गफलत में गुजारना, मोबाइल की गलत इस्तेमाल में गुजारना, फजूल फहश वीडियो को देखना और अपने दोस्तों से ताल्लुक़ रखना, फ़ोन पे हेलो हाय रखना, ये कान का ज़िना है, उनको देखना ये आँखों का ज़िना है। तो इस दिन रोज़ा भी रखें, नमाज भी पढ़ें, वालिदैन से माफ़ी भी मांगें। कितने लोग हैं रोज़ा रख लेते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुर्बानी भी दे रहे हैं, मगर वालिदैन का हक़ अदा नहीं करते, वो दिल से वालिदैन की बद्दुआ ले रहे होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुहुमा, कि वालिदैन के सामने उफ़ भी ना करो, ना उनको झिड़को। याद रखें शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो वालिदैन को तकलीफ़ देना है। कितने आजकल ऐसे नाफरमान हैं कि जो मोबाइल देख देख के इतने खबीज़ बन चुके हैं कि वो मोबाइल के चक्कर में मोबाइल की बात सुनेंगे, दोस्त मोबाइल की लत में लगे रहेंगे, 8-8 घंटे दोस्तों से उनकी सोहबत में लगे रहेंगे, लेकिन वालिदैन की बोलेंगे ये काम कर लो, इस कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकालेंगे। तो याद रखें, अगर आपको अपना वक्त कीमती बनाना है आरफा के दिन,
تو کوشش کریں لوگوں کو اگر ذلیل کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزوں، بہت قیمتی یہ حدیثیں ہیں جو ریکارڈ کرائی ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا سنانے کے لیے، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھ کے جو میری بات کو سنے اور آگے پہنچائے۔ کیا بتا آپ کے اس پھیلانے سے 1 درجن لوگوں نے، 100 لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے روزہ رکھا، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس دن آپ کو اس کو پھیلانے کی قیمت کا احساس ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کو پھیلانے والا بنائے۔